اگر آپ مریض ہیں تو آپ کو شفا ملے گی، اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا، اگر آپ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، رزق کم ہے تو رزق حلال وسیع ملے گا، اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان کی 13ویں شب کی نماز بتانے سے پہلے ماہ مبارک رمضان کی 13، 14 اور 15 کی ایک مخصوص دعا جو مجرب ترین دعا ہے، اگر یہ دعا آپ 13، 14 اور 15 ماہ رمضان کو پڑھیں گے تو اگر آپ مریض ہیں تو آپ کو شفا ملے گی، اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا، اگر آپ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، رزق کم ہے تو رزق حلال وسیع ملے گا، اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ یہ دعا ان 3 دنوں میں 13، 14 اور 15 ماہ رمضان کو پڑھیں گے تو آپ کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ گناہوں کی تعداد بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں اور ایک صحرا کے ذرات کے برابری کیوں نہ۔ تو بہت ہی مجرب ترین دعا ہے یہ دعا۔ ایام 20 میں آپ پڑھیں، یعنی 13، 14 اور 15 ماہ رمضان کو پڑھیں گے۔ دعا کون سی ہے جس کے اتنے فائدے ہیں کہ مقروض ہیں تو قرضہ ادا ہو جائے گا، بے رزق ہیں تو رزق حلال وسیع ملے گا، مریض ہیں تو شفا ملے گی، پریشان ہیں تو پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ دعا ہے دعائے مجیر۔ یہ دعائے مجیر آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی، خصوص مفاتیح الجنان میں مل جائے گی۔ تو اس دعا کو ضرور پڑھیں 13، 14 اور 15 کو، کیونکہ یہ وہ دعا ہے کہ جو جبریل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائے تھے۔ اور اس کے بعد شب 13 اور شب 14 اور شب 15 کی جو مخصوص نمازیں ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو راتیں ہیں نا، شب 13، شب 14 اور شب 15، یہ شبہائے 20 ہیں، روشن راتیں ہیں، اور یہ ہم پہلے بھی شعبان کے اعمال میں بتا چکے ہیں، ہم پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ شب 13 کو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، شب 14 کو 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور شب 15 کو 6 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ تمام تر نمازوں کا طریقہ یہی ہے، 2 رکعت پڑھیں گے تو پھر بھی وہی طریقہ ہے، 4 رکعت پڑھیں گے 2 کر کے، لیکن طریقہ وہی ہے، سبھی کا طریقہ یہی ہے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھیں گے، اور 1 مرتبہ آپ نے سورہ توحید پڑھنی ہے۔ 13، 14 اور 15 کی مخصوص دعا کا ذکر بھی ہو گیا، اور شب 13 اور شب 14 اور شب 15 کی جو شبہائے 20 کی نمازیں ہیں ان کا ذکر بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی 13ویں شب کی دعا کی طرف اور نماز کی طرف۔ دعا آپ دیکھ رہے ہیں، اس دعا کو پڑھیں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس دعا کے بعد امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ نماز جو کہ 13 کی رات کی نماز ہے، امیر کائنات فرماتے ہیں کہ 13 کی رات 4 رکعت نماز پڑھیں، جو کہ 2 کر کے پڑھی جائے گی، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ آپ نے سورہ توحید پڑھنی ہے۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، یہ نماز پڑھنے والا پورے صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس رات کو شبہائے 20 کی، کیونکہ یہ پہلی رات ہے، تو 2 رکعت نماز بھی آپ پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید 1 بار پڑھیں گے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ثواب۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث جس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 13ویں دن اللہ اہل مکہ اور مدینہ کی عبادت کی مثل ثواب دے گا، اور تمہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان ہر پتھر اور مٹی کی تعداد میں شفاعت نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے اس انسان کا کہ جو ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے 13ویں دن کی دعا جو آپ دیکھ رہے ہیں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی عزت رزق وقت میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔